حدیث میں آتا ہے کہ انسان اس کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ جواب دہ نہ ہو جائے۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا اور اس وقت تک قدم اس کی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ جواب دہ نہ بولے۔ وہ 5 چیز کیا ہے، یہ بات سن کر انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا وان مالہ من این اکتسب وانفق وان علمہ فیما عمل۔ یہ 5 سوال ہر انسان کے لیے لازمی ہے۔ سب سے پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے کہ تمہیں زندگی دیا، کہاں گزار کر آئے، زندگی کہاں گزار کر آئے، اور پھر اس کے بعد جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کو جوانی بھی دیا، جوانی کہاں ہو کر آئے۔ زندگی میں تو جوانی بھی آ جاتا ہے نا، انسان جب پیدا ہوتا ہے اور روح نکلنے تک وہ زندگی کہلاتی ہے، جب روح نکل گیا تو پھر موت ہو گئی اس کی۔ لیکن جوانی کو یہاں الگ سے ذکر کیا گیا کہ زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور دوسرا سوال خاص طور پہ جوانی کے بارے میں کیا جائے گا، کیونکہ انسان اگر ایک سجدہ کرتا ہے جوانی میں اور ایک سجدہ کرتا ہے بڑھاپے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی والے سجدے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر انسان بڑھاپے میں بھی مسجد نہ آئے تو پھر وہ کرے گا کیا؟ اصل تو کامیابی ہے کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہ کریں۔ اگر ایک شخص یہ توبہ کرے کہ ہم زنا نہیں کریں گے اور وہ زنا کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا ہے تو اس کے توبہ کا کیا اعتبار؟ وہ بوڑھا ہو گیا، اسے اس کی خواہش ہی نہیں ہے، تو اس کے توبہ کا کیا اعتبار؟ اصل توبے کا اعتبار تو اس وقت ہوگا کہ انسان گناہوں پہ قدرت رکھتا ہو، گناہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ توبہ کرے، پھر اس کے توبے کا اعتبار کیا جائے گا، پھر اس کو سراہا جائے گا، پھر اسے انعام دیا جائے گا۔ تو اسی لیے حدیث میں آیا کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزار کر آئے، اور آگے 2 سوال، مال کہاں سے خرچ کیا اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ انسان مال تو کما لیتا ہے لیکن حلال کے راستے سے ہم تک پہنچا، حرام کے راستے سے پہنچا، کسی کو نقصان پہنچا کر یہ مال ہمارے جیب میں آیا، کسی کو دکھ دے کر، کسی کے جائیداد ہڑپ کر، کسی کے حق تلفی کر کر، کسی کو دھوکہ دے کر یہ مال ہم تک پہنچا ہے، یا اللہ نے جو اصول مال کمانے کے بارے میں متعین کیا ہے اس اصول کے تحت ہمارا یہ مال ہم تک پہنچا ہے، اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور پھر مال جیب میں آ گیا، پھر جیب سے خرچ کیسے کیا جائے گا؟ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، بیوی بال بچہ پہ خرچ کر رہے ہیں، مستحقین پہ خرچ کر رہے ہیں، یا پھر گناہوں کے کام میں خرچ کر رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، آج جس دور میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ کسی 1-2 کی بات نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کی بات ہے۔ مسلمانوں کا مال وہاں خرچ ہوتا ہے جہاں اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، نہ تو دنیا بھی کوئی فائدہ ہو نہ اخروی بھی کوئی فائدہ ہو۔ آج مال شادی بیاہ میں فضول خرچے میں خرچ کیے جا رہے ہیں، ڈیکوریشن میں، تام جھام میں، کہ لوگ نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھے اور یاد کرے کہ فلاں کا ولیمہ اس قدر عمدہ تھا، فلاں کے ولیمے پہ اتنے لوگوں کو انوائٹ کیے گئے تھے، پورے شہر کو دعوت کیا گیا تھا۔ مال انسان کو وہاں خرچ کرنا چاہیے جہاں یا تو دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو۔ دنیاوی فائدے کی مثال تجارت میں لگائیے پیسہ۔ صحابہ کرام بڑے مالدار تھے، عثمان ابن عفان کا واقعہ دیکھیے آپ، عبد الرحمن ابن عوف کی حالات پڑھیے، بڑے مالدار تھے، تجارت میں پیسہ لگایا کرتے تھے، تو پیسے کے بدلے میں پیسہ آ رہا ہے،
تجارت کر رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، تو یہ دنیاوی فائدہ ہے، یہاں انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے۔ یا پھر اخروی فائدہ ہو، مسجد میں، مدرسے میں، مستحقین کو، رشتہ دار کو، بیوی پر، بچے پر، ماں باپ پر، یہاں خرچ ہونا چاہیے، یہاں اخروی فائدہ ہے۔ ہم کسی غریب کی مدد کریں گے تو دنیا میں تو وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ہمیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر ہمیں آخرت میں دیں گے۔ تو مال وہاں خرچ ہونا چاہیے جہاں دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو۔ اور 5واں سوال ہوگا سب سے آخر میں کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تم جانتے تھے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھے، رمضان کا روزہ فرض تھا، روزہ رکھے، ماں باپ کا دل دکھانا گناہ عظیم تھا، جرم عظیم تھا، دل دکھا کے آئے، بیوی کا نفقہ تم پر واجب تھا، اولاد کی تربیت تمہارے لیے ضروری تھا، یہ سب کر کے آئے، تو ان سارے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔